یہ ہے چائنا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر وقت کے ساتھ اس چائنا کو اگر پیچھے جا کر اینشینٹ چائنا کی شکل میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا میں ایک ٹومب ہے، اور وہ ٹومب اس وقت کے شہنشاہ کن شی ہوانگ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ٹومب کی حیران کن بات تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص وہاں چلتا ہے تو وہاں پر چلتے وقت پاؤں پر ایسی چیز محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی مٹی کی بنی پوری آرمی ہو۔ جی ہاں، وہ آرمی جسے ٹیراکوٹا آرمی کہتے ہیں، اور یہ پوری آرمی شہنشاہ کی طرف سے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں بنوائی گئی تھی اور کس مقصد کے تحت بنائی گئی تھی، اور آخر اس کو خام خواہ زمین کے نیچے کیوں دھنسا دیا گیا۔ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، آرمی آج سے تقریباً 2000 سال سے زیادہ پہلے تیار کیے گئے تھے، جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اب ٹیراکوٹا آرمی ہمارے وقت کی سب سے بڑی آرکیولوجی کی دریافتوں میں سے ایک ہے، لیکن کئی دہائیوں کی تحقیق کے باوجود اس ناقابل یقین تلاش کے گرد موجود سیکرٹس ماہرین کو حیران اور پریشان کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیراکوٹا آرمی کیا تھی۔ ٹیراکوٹا آرمی ہسٹری کی سب سے مشہور آرکیولوجی کی دریافتوں میں سے ایک ہے۔ چائنا میں زیان کے قریب واقع ہزاروں زندگی کے سائز کے ٹیراکوٹا کے اعداد و شمار کا یہ مجموعہ اس فوج کی نمائندگی کرتا ہے جسے 2000 سال پہلے چائنا کے پہلے شہنشاہ کن شی ہوانگ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ایک سوال ہم سب کے ذہن میں اب بھی ہے کہ یہ دریافت کب ہوئی؟ ٹیراکوٹا آرمی کو کسانوں کے ایک گروپ نے دریافت کیا جو 1974 میں کنواں کھود رہے تھے۔ انہوں نے مٹی کے کئی ٹکڑے نکالے جو ایک ٹیراکوٹا جنگجو کے حصے نکلے۔ اس دریافت کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور آرکیولوجسٹ جلد ہی اس جگہ کی کھدائی کر رہے تھے۔ انہوں نے 20 مربع میل کے رقبے پر محیط ایک وسیع زیر زمین مقبرہ کمپلیکس پایا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شہنشاہ کن شی ہوانگ کے فائنل ریسٹنگ پلیس ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن شی ہوانگ کون تھا۔ شی ہوانگڈی، جسے کن شی ہوانگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ چائنا کا پہلا شہنشاہ تھا۔ اس نے 221 BC سے 210 BC تک حکمرانی کی۔ اس دور میں جسے کن خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے، شی ہوانگڈی ایک پاورفل اور ایمبیشیس رولر تھا جس نے چائنا کی ڈیفرنٹ ویرنگ سٹیٹس کو فتح کیا اور ان کو یونائٹڈ کیا۔ اس طرح ہسٹری میں پہلی بار ایک یونائٹڈ کنگڈم آف چائنا قائم ہوئی۔ ناظرین، ٹیراکوٹا کا کل 8000 سے زیادہ اعداد و شمار ہیں جن میں سپاہی، رتھ اور گھوڑے شامل ہیں۔ ٹیراکوٹا آرمی کی دریافت نے اینشینٹ چائنیز کی انکریڈیبل آرٹسٹری اور انجینئرنگ کی سکلز پر روشنی ڈالی ہے۔ ناظرین، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 246 BC سے لے کر 210 BC میں شہنشاہ کی موت تک 7 لاکھ سے زیادہ مزدوروں نے مقبرے کے پریمائسز پر 37 سال کے عرصے میں کام کیا۔ تاہم چائنیز گورنمنٹ قبر کی کھدائی کرنے سے ہچکچا رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس جگہ کے تحفظ پر خدشات اور کھدائی کی وجہ سے ہونے والے پوٹینشیل ڈیمیج کا حوالہ دے کر 2012 میں چینی آرکیولوجسٹس نے مقبرے کے احاطے پر وسیع پیمانے پر ٹیسٹ کیے جس میں اسے جدید ترین امیجنگ ٹیکنالوجی سے سکین کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے مقبرے کے آس پاس کی مٹی میں مرکری کی بلند سطح دریافت کی جس سے کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شہنشاہ کے ٹومب میں واقعی لیکوڈ مرکری کی ندیاں ہو سکتی ہیں۔ تاہم فی الحال اس کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں ہے کیونکہ قبر کو محفوظ رکھنے اور ممکنہ نقصان کے خدشات کی وجہ سے پوری طرح سے کھدائی نہیں کی گئی۔ ٹیراکوٹا آرمی اور شہنشاہ کے مقبرے کے ارد گرد بہت سے سیکرٹس کے باوجود دریافت تاریخ میں سب سے اہم آثار قدیمہ
قدیمہ کی تلاش میں سے ایک ہے۔ ٹیراکوٹا آرمی نے ہمیں قدیم چین کے فن، ثقافت اور ہسٹری کے بارے میں ویلیویبل انسائٹ فراہم کی ہیں اور دنیا بھر کے بے شمار محققین اور اسکالرس کو متاثر بھی کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔